یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا اور نہ اسرائیل کے خلاف فعال کوئی چیز ہے، بلکہ یعقوب اور اسرائیل کے حق میں اب یہ کہا جائے گا کہ خدا نے کیسے کیسے کام کیے ہیں۔ آمین جی۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو، خدا ان کا نہایت شکر بھی ہو۔ تو میرے چیزوں، آج میں نے جیسے پہلے کہا کہ آج ہم جادوگری کے تعلق سے تھوڑا سا سیکھیں گے کہ اس جادوگری کے تعلق سے خدا کے کلام کی ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں، جادوگروں کے تعلق سے خدا کے کلام کی ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ شاید 21ویں صدی میں ہی یہ جادوگروں کا سلسلہ، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ کلام خدا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی جڑیں بہت پرانی ہیں، اور آج جب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس وقت سے یہ سلسلہ جو وہ چلا آتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کی بے حد تعریف، تمجید اور شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے کہ ساری قوموں قبیلوں کے تعلق کے حوالے سے جادوگری جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، ایک علم ہے، ایک جس طرح سے ابلیس کی بادشاہی ہے اسی طرح سے جادوگروں کے وجود اور ان کا علم اور ان کی ساری قوت اور پاورز ہیں، اور ہر قوم اور قبیلے نے، امت نے اس کا کوئی نہ کوئی توڑ، کوئی نہ کوئی تدارک اپنے پاس رکھا ہے۔ لیکن خدا کی شکر گزاری ہو کہ خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کے بارے میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ پاک کلام کے اندر لکھا ہے یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا، یعقوب پر کوئی جادو کارگر ثابت نہیں ہو سکتا، نہ فعال کوئی اس کے خلاف کوئی چیز ہے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، اس لیے کہ میرے عزیزو کہ جو لوگ خدا کے گھرانے کے ہو جاتے ہیں، مسیح یسوع کے چنے ہوئے ہیں، خدا آپ ان کا محکم کلام برج اور چٹان بن جاتا ہے، ان کی سپر بن جاتا ہے۔ مسیح یسوع کے نام کی قدرت انہیں گھیرے رکھتی ہے، روح کا اس کا مسا ان پر چھایا رہتا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یعقوب پر، اسرائیل پر، کلیسیا پر، خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں پر کوئی جادو نہیں چلتا، کوئی افسون نہیں چلتا، فعال کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے۔ اور آج اسی تعلق سے ہم تھوڑی دیر کے لیے کلام میں سے سیکھیں گے کہ بعض دفعہ ایماندار ہوتے ہوئے بھی، کیونکہ یہاں تک دکھ کی بات ہے، مصیبت کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے، تو میرے عزیزو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ صادق کی مصیبتیں بھی بہت ہیں، صادق کی مصیبتیں بھی بہت ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی خوشخبری لکھی ہوئی ہے کہ خداوند سے سب سے رہائی بخشتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یعنی ہم دنیا کے اندر ہیں، ہم جسم میں ہیں، جب ہم دنیا کے اندر ہیں، ہم جسم میں ہیں، تو پھر مشکلات تو ہمیں بھی آئیں گے، مسائل ہمارے ساتھ بھی آئیں گے، وہ مائیں بیماریاں ہم پر بھی اثر کریں گے، بدحالی ہمارے بھی گھر کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے۔ تو میرے چیزوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانداروں کو بھی دنیا میں سے رہتے ہوئے گزرنا ہے، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے انہیں پہلے یہ تسلی دے دی گئی ہے، پہلے یہ یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ فعال تمہارے خلاف کام نہیں کر سکتے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ کوئی جادوگری تمہارے خلاف چل نہیں سکتی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں میرے چیزوں، بڑی معذرت کے ساتھ کہ جب ہم خدا کے کلام سے دور ہوتے ہیں، جب ہماری زندگیوں میں ایمان نہیں ہوتا، ہماری زندگیوں کا کردار اچھا نہیں ہوتا، خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ یعقوب میں بدی نہیں پاتا، نہ اسرائیل میں کوئی خرابی دیکھتا ہے، خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے۔ جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر میرے عزیزوں ہماری زندگیوں میں کسی قدر بے ایمانی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے مسائل کئی دفعہ گھروں میں جاتے ہیں، بہنیں بیٹیاں بتاتی ہیں، بھائی بتاتے ہیں کہ بھائی صاحب پتہ نہیں کسی نے ہمارے خلاف کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، کسی نے کوئی جادو ٹونا اور دوسری ساری چیزیں۔ میرے عزیزوں، اگرچہ یہ چیزیں اپنی جگہ پہ حقیقت ہے، لیکن آپ کے پاس جو نام ہے، آپ کے پاس جو قدرت ہے، آپ کے پاس جو مسا ہے، آپ کے پاس جو انائٹنگ ہے، آپ کے پاس جو آگ ہے، کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی طرف منہ کرے۔ خدا کا کلام میرے چیزوں بیان کرتا ہے خدا ان کے جبڑے پر مارتا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے اس کا فرشتہ ان کو پتال تک رگیڑتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ تمہاری بابت وہ اپنے پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تمہاری حفاظت کریں۔ ہاللیلویا۔ بھائی بنیامین یہاں موجود ہیں، تو جب ہمارے بڑے آفیسرز آتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم آتے ہیں، صدر آتے ہیں، یا اعلیٰ اہلکار آتے ہیں، افسران آتے ہیں،
تو ان کے لیے سیکورٹی گارڈز مہیا کیے جاتے ہیں اور وہ ان میں بڑی سیفٹی محسوس کرتے ہیں. میرے چیزوں میں کہتا ہوں کہ اگر وہ انسان ہوتے ہیں, انسانوں کی سیکورٹی میں اتنے اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں, وہ لوگ کس قدر سیکیور ہیں جن کے اندر الہی گارڈز آ جاتے ہیں, خدا کی آرمی آ جاتی ہے, خدا کا لشکر آ جاتا ہے, خدا کے فرشتے آ جاتے ہیں. خدا کا کلام یہ بیان کرتے تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے. آمین جی, ہاللیلویا. میرے چیزوں, خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے. اور پھر اس بات کو مزید یقینی کیسے بنایا گیا؟ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے الہی خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں, خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہو جاتے ہیں. اور آج آپ دیکھیں آپ دنیا کے اندر کہ ہر بچہ جو اپنے باپ پر گرو کرتا ہے, فخر کرتا ہے کہ اس کا باپ زندہ ہے, اور جس کا باپ زندہ ہوتا ہے اس کو کوئی کمی نہیں ہوتی. میرے چیزوں, دنیا کے اندر جب ایک بچے کا باپ والا آفیسر ہوتا ہے, اچھی پوسٹ پہ ہوتا ہے, تو اس کو بڑا فخر ہوتا ہے اس بات پر کہ میرا باپ جو ہے وہ زندہ ہے, وہ اتنا بڑا ہے, وہ میرے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو سوچیں ذرا کہ جن کا باپ آسمانی باپ ہو, خدا ہو, کائنات کو پیدا کرنے والا ہو, نجات دہندہ ہو, جادوگروں کو بھی پیدا کرنے والا ہو. خدا کا کلام بیان کرتا ہے ہر ایک زندگی کو سانس عنایت کرنے والا, آسمان اور زمین کا خالق ہو, آسمان اور زمین کا اختیار رکھنے والا ہو, ان کے خلاف کوئی چیز کس طرح سے کارگر ہو سکتی ہے؟ اس لیے خدا نے فرمایا تھا کہ جو ہتھیار تیرے خلاف بنایا جائے گا کارگر نہ ہوگا. شعلہ تجھے نہ جلائے گا, ندیاں تجھے نہ ڈبوئیں گی, اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے. لیکن میرے چیزوں, پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہم خدا سے دور ہونے کی وجہ سے, اپنی ہفتہ واری عبادت سے دور ہونے کی وجہ سے, اور خدا کے کلام کی دوری سے مسئلہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے. ہم ڈگمگا جاتے ہیں اور ڈاماڈول ہو جاتے ہیں زندگی کے اندر. کتنی خوبصورت بات پڑھی گئی. خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ صفور کے بیٹے سن, خدا اپنے مخالفوں کو یہ بات سنا رہا ہے, جادوگروں کو یہ بات کہہ رہا ہے, ٹونا کرنے والوں کو بتا رہا ہے, فالگیروں کو بتا رہا ہے, ساحروں کو بتا رہا ہے. خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے, اور نہ معلوم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے. کیا جو کچھ اس نے کہا ہے اسے نہ کرے, یا جو اس نے فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے. ہاللیلویا, پریز گاڈ. کہ جو وعدے خدا نے کر لیے ہیں وہ اپنے کلام کے ساتھ ہمیشہ سٹینڈ کرتا ہے. میرے عزیزو, خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے. اس لیے جادوگروں کو فرماتا ہے, لکھا ہوا ہے کہ یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا, اور نہ اسرائیل کے خلاف فعال کوئی چیز ہے. لیکن آج بھائی بڑی معذرت ہے حالت سی جدوں دنیا نو دیکھتے ہیں. چلو یہ گل تے رہدا رہی کہ لوگ تھوڑا خدا تو دوری دی وجہ تو تھوڑے بے ایمان ہو جاندے نے, تے اودوں ساڈی حیرت دے انتہا نہیں رہندی کہ کئی ساڈے لوکاں دے اشتہار آ رہے ہوندے. اب بوٹا مسیح بنگالی کے دوسرا تیسرا جڑے ہیں وہ بھی مطلب اتنا کرماتے, اور خدا پاک کلام بیان کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں. خدا کے کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں تھوڑی دیر آگے جا کے دیکھیں کہ خدا ان کو کس نام سے پکارتا ہے اور ان کا کیا برا انجام ہے مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے میرے چیزوں کہ اگرچہ یہ شروع سے درپیش مسئلہ رہا ہے, ایسا مسئلہ جو شروع سے درپیش ہے, لیکن تو بھی ہمیں بائبل کے ساتھ خدا کے کلام کے ساتھ سٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہماری زندگی یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم اس کے خریدے ہوئے ہیں, اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, تو میرے چیزوں کوئی آپ کو چھو نہیں سکتا, آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. لیکن جب آپ اس کے خاندان میں شامل ہو جائیں, اسی کے خاندان میں جو جھوٹا بول کے جھوٹوں کا باپ ہے, تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. بائبل کے اس میں جب دیکھتے ہیں, اس سے پہلے ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں کہ جب خدا کا کلام یہ بیان کرتا بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا جانے والا تھا. بچوں میں اگر ہم دھیان نہ سننا دے اسی ہے توجہ دلا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بندہ بزرگ موسیٰ کو بھیجا کہ جا میرے لوگوں کو چھڑا کے لا, بنی اسرائیل کو چھڑا کے لا, تو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ وہ کیسے مانے گا, وہ میری سنے گا نہیں. کوئی کرشمہ, کوئی معجزات, کوئی نشان دکھایا جائے. خدا تو فرماتا ہے کہ تو اپنی لاٹھی پھینک دینا زمین کے اوپر, وہ سانپ بن جائے گی اور خوف زدہ ہو جائے گا. چنانچہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب ایسا ہی کیا گیا تو فرعون نے, جنہوں پنجابی سے کہتے ہیں نا, بڑی بڑک لگائی. ان کا یہ کون سا بڑا کمال کیا ہے, سانپ بنا دیا, میرے جادوگر بھی ایسا کر سکتے ہیں. اور جادوگروں کو بلایا گیا. خدا کا پاک کلام کہتا ہے, غور نہ سن لیجیے گل, خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے جادوگروں نے بھی سانپ بنا دیے. لیکن خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ بزرگ موسیٰ نے جب خدا کے کلام کے مطابق
अजदहा को अपनी लाठी के उस सांप को हुक्म दिया तो वो सारे सांपों को निकल गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये है मेरे अजीजों कि याकूब पर कोई अफसूस नहीं चलता, इस्राएल के खिलाफ फाल कोई चीज नहीं है, खुदा के लोगों के खिलाफ फाल कोई चीज नहीं है। खुदा अपने लोगों का मुहाफ़िज़ है और उनको निकल गया। और इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि बुजुर्ग मूसा की जो लाठी है बेसिकली वो खुदा के इख्तियार का निशान है, खुदा के इख्तियार का निशान है जो लाठी है, और हमारी मुहाफ़िज़ है वो लाठी। तेरे सांप तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। सांप को लाठी से मारा जाता है तो खुदा का कलाम बयान करता है उसी अथॉरिटी को, इख्तियार को खुदा का कलाम ये बयान करता है, बुजुर्ग मूसा को देके भेजा। और मेरे आपके दुनिया के निजात दहिंदा ने अपने खादमों को, अपने शागिर्दों को, अपने बच्चों को कहा, खुदा का कलाम बयान करता मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है। आगे क्या लिखा है? सांपों और बिच्छुओं को कुचला और दुश्मन की सारी कुव्वत पर गालिब आ जाओ, तुम्हें किसी चीज से कोई नुकसान नहीं होगा। हालेलुया, खुदा का कलाम ये बयान करता मेरे अजीजों, आज वही अथॉरिटी, वही लाठी यीशु मसीह के नाम के वसीला से, इख्तियार के वसीला से खुदा के खादमों के पास है। इसलिए कोई जादू, कोई टूना आपके खिलाफ चल नहीं सकता, असर नहीं कर सकता, इसलिए कि यीशु मसीह जिंदा है, उसकी अथॉरिटी और इख्तियार हमारे पास है। मेरे अजीजों, जब हम मुदासफात को देखते हैं तो जादूगर उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन खुदा जब जलील करता है अपने दुश्मनों को तो लिखा है मैंडेट बनाए तो उन्होंने मैंडेट बनाने शुरू कर दिए। खून की बारी आई, खुदा का कलाम बयान करता है खून में जब पानी को सुरख कर दिया गया, खून कर दिया गया, उन्होंने भी ऐसा किया। लेकिन जब खुदा ने जुएं बनाई तो जादूगर फेल हो गए। यानी इतनी हकीर सी बात, इतनी सी उनकी मतलब ताकत थी, और बस फिर हाथ जोड़ के दो खुदा के आगे खड़े हो गए। मानना पड़ा कि इस्राएल के खिलाफ, खुदा के लोगों के खिलाफ, याकूब के खिलाफ जादू चल नहीं सकता मेरे अजीजों। और खुदा के खादम कहते हैं इना में आप ही चले हुए, ठीक है, फिर जादू नहीं चलते, टूने नहीं चल सकते, क्योंकि खुदा का जिंदा कलाम हमारे साथ है मेरे अजीजों। लिहाजा खुदा का कलाम बयान करता वहां पे जादूगरों को बुरी तरह से शिकस्त हुई, सारी उनकी जो कारीगरियां थी वो सारी की सारी फेल हुई। खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिला और लोग वहां से बड़ी सरफराजी के साथ निकले। यहाँ पर भी देखें इस बलक और बलाम का वाक्य बड़ा मशहूर है बाइबल मुकद्दस के अंदर, बलाम की गद्दी का वाक्य बड़ा मशहूर है बाइबल मुकद्दस के अंदर। मुझसे करता हूं कि शख्स को बुलाया गया कि जब इस्राएल को देखा कि ये तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं, खुदा के लोग बड़े फरोग पा रहे हैं, बड़े पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब इनका कोई ना कोई इलाज करना चाहिए। है जादूगरी का रौला इतने पैदा ना, टुनिया का इतना रौला पैदा ना, है भी आज कुछ भी नहीं सींदे, है बड़ी तरक्की आ गई है, बड़े चंगे घर आ गए ने, बड़े चंगे कपड़े आ गए ने, अजकल के इन्होंने खाने बड़े जबरदस्त ने। जनाबा जो हसन जिंदगी चाहता तो फिर जादूगरी ना लोग रजू करते हैं, दूसरों के खिलाफ जाते हैं। खुदा का कलाम बयान करता है इसी तरह से बलक ने किया। उसने जब इस्राएल को देखा कहने लगा ये तो बहुत बड़ी गिरोह है, इन्होंने फलां कौम को हरा दिया, इन्होंने फलां कौम को शिकस्त दी, इन्होंने अमूरियों का बुरा हाल किया है, अब हमारी बारी आ गई है तो हमारी हुकूमत भी हमसे छीन लेंगे, मार देंगे, लिहाजा इनका कोई सदेबाब करना चाहिए। और इसके लिए उसने दूर के मुल्क से इस जादूगर को बलाम को बुलाया है, खुदा का कलाम कहता है, ताकि वो अपने जादू से इस्राएल पर लानत करे। और मेरे चीजों खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ये देखिए 14 जानवर 3 दफा ज़िबा करता है, 7 जो बैल है और 7 मीटे जो है, एक दफा, दूसरी दफा और तीसरी दफा, यानी 42 जानवर ज़िबा करता है, देवताओं के हुजूर कुर्बानियां चढ़ाता है ताकि वो इस्राएल पर, खुदा के लोगों पर लानत कर सके। लेकिन कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि जब वो लानत करने के लिए जाता है तो पाक कलाम के अंदर क्या लिखा है, अपने मुंह से तो वो लानत करता है लेकिन वो बरकत बन के उसके लोगों के लिए निकलती है। प्रेज़ द लॉर्ड, जोरदार तालियां लगाएं खुदा के जलाल के लिए। ऐसी कभी ना घबराया करो, कभी ना परेशान होया करो, ठीक है। खुदा दा पाक कलाम कहता तो अपने दुश्मन को माफ करेंगे ना तो सिर से अंगारियां का ढेर लावेगा, ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। खुदा का कलाम कहता है मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की, मैं उसे कैसे फटकार दूं जिसे खुदावंद ने नहीं फटकारा। चुनाचे वो कहता है कि देख मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है, गौर ना सुनिएगा, मुझे तो बरकत देने का हुक्म मिला है, उसने बरकत दिया और मैं उसे पलट नहीं सकता।
میرے چیزوں اگر ہم وفادار رہتے ہیں نا مسیح کے ساتھ، خدا ان کے ساتھ جان دینے تک وفادار ہیں، تو پھر ہماری برکت کو کوئی پلٹ نہیں سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی دلیری کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی وفاداری کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے مسیحا کو، خدا کے کلام کو چھوڑ دیتے ہیں، دعائیا روٹین کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ آج سنڈے ہے، ہماری عبادت کا، پرستش کا، خدا کی شکر گزاری کا، برکت کا دن ہے، لیکن کہاں ہے؟ کہاں ہے اتنی بڑی کلیسیا، اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے گھر، کہاں ہیں سارے لوگ اپنے اپنے کاموں پہ؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے چیزوں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ہفتہ جو تھا، یعنی ہفتے کا دن جو ہوتا تھا، سبت کا دن جسے کہا جاتا تھا، وہ ہفتے کا آخری دن ہوتا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے اگرچہ دنیا میں ایسا ہی لگتا کہ اتوار آخری دن ہے، یعنی ہفتے کا آخری دن، لیکن بیسیکلی یہ آخری دن نہیں ہے، بلکہ اتوار ہفتے کا پہلا دن ہے۔ اتوار جو ہے وہ ہفتے کا پہلا دن ہے، ہفتہ آخری دن بنتا ہے، اور یہ نئی شروعات کا، نئی تسلی کا، نئے آغاز کا، نئے عہد کا، نئی روشنی کا دن ہوتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ پورے ہفتے کے لیے نیا جوش حاصل کریں، نیا جذبہ لے لیں، نئی سوچ لے لیں، نیا جوش خداوند کے حضور سے حاصل کریں اور آغاز کریں، کیونکہ اسی لیے خداوند یسوع مسیح اتوار کے دن مردوں میں سے جی اٹھے تھے تاکہ نئے کام کی، نئے دن کی، نئے عہد کی شروعات کی جائے۔ سو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے میرے عزیزو، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، کیسی خوبصورت بات ہے، یہ لعنت کر رہے ہیں، تینا پہاڑیاں دے جا رہے ہیں ماری ماری، تو چجنا دیکھے گا، تو چجنا دیکھے گا، اتنے ہاتھ چوکتے، اتنے کر خدا کا پاک کلام کہتا زور لگاتے رہے ہیں، اسرائیل کو پتا بھی نہیں، خدا کے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے دشمن جو کچھ مرضی آپ کے خلاف کرتے رہیں، جب خدا ہماری طرف ہے کون ہمارا مخالف ہے؟ جب پاک فرشتے ہماری طرف ہیں، جب اس کی آرمی ہماری طرف ہے، اس کے لشکر ہمارے گھروں کے اندر خیمہ ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیزو۔ چنانچہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، جب ہم پاک کلام کو دیکھتے ہیں، یہ غور سے سننا بھی ایک ریفرنس آپ کے سامنے، اس طرح کی کتاب کا پڑھنے لگا ہوں، اس کو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بے شک پڑھ لیں، اس طرح کی کتاب ہے، اور اس کا یہ 18واں چیپٹر ہے، 9ویں سے 14ویں تک پڑھنا ہے، دھیان نہ سننا ہے، تو خدا دی پاک مرضی کی ہے۔ پیارے بوٹا بنگالی نے نا انہوں نے بارے میں لکھے ہیں، خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے، تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا۔ کون سے کام میں؟ مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا۔ تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر ہو، یا شگون نکالنے والا ہو، یا افسونگر ہو، یا جادوگر، یا منتری، یا جنات کا آسنا، یا رمبال، یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور ان مکروہات کے سبب سے ہی خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے کو ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا، کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فالگیروں کی سنتی ہیں، پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہیں دیا۔ ہاللیلویا، آمین۔ اور اسی لیے میرے عزیزو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، بائبل مقدس کے مطابق خدا نے سارے جادوگروں کو اور سارے فالگیروں کو، ایسے لوگوں کو تیگ تیگ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن افسوس افسوس کہ ہم جب ایمان میں کمزور ہوتے ہیں تو پھر ایسی چیزوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک آپ بڑی دھیان نہ سن لیجیے، کہ باوجود یہ ہو جائے تماشے کرتے ہیں نا، سانو خدا دے کارواں دی دعا تے، اپنی دعا تے، مسیح یسوع دے وعدے تے، خدا دی مسیح یسوع دی صلیب تے، خالی قبر تے توکل بھروسہ نہیں رہندا، خدا دے کلام تے بھروسہ نہیں رہندا، تو انجام نہیں دیکھنا جی۔ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے، خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اسرائیل کا پہلا بادشاہ سول ہوا، سول ہوا۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے پہلا بادشاہ ہوا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، پائنیئر بنا، بنیاد رکھنے والا۔ اور اس بات نے ہمیشہ مجھے زندگی میں بڑی تقویت دی ہے کہ اگر بیٹوں بیٹیوں، بھائیوں بہنوں، بچوں بزرگوں، خدا اگر آپ کو یہ احساس دیتا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ خدا کی خدمت کا آغاز کریں، آپ خدا کی پرستش کا آغاز کریں، آپ خدا کے کلام کا آغاز کریں، آپ کسی جگہ پہ خدا کا چرچ پلانٹ کریں اور وہاں پہ لوگوں کے لیے کام کریں، تو خدا کی شکر گزاری کریں کہ خدا نے آپ کو یہ احساس بخشا ہے۔ آپ پائنیئر بنے ہیں، آپ بنیاد رکھنے والے بنے ہیں، خدا نے لیڈر بنایا ہے آپ کو۔ لیکن خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے ہم اپنی بلاہٹ کو، سموں کو پہچانتے نہیں۔ اس سول کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ خدا نے جب چنا
تو کہنے لگ گیا خداوند میں اس لائق نہیں، میرا گھرانہ بنیامین کا گھرانہ سب سے چھوٹا گھرانہ ہے اسرائیل کے اندر، میرا گھرانہ غریب ہے۔ لیکن جب خدا نے چنا، خدا نے شفقت بخشی، خدا کا کلام کہتا حکومت دی، شان و شوکت ملی، سارا کچھ ملا، خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے۔ لیکن جب اختیار آیا، اتھارٹی آئی، تو پھر اس کا نجائز استعمال کرنے کا سوچنے لگ گیا۔ خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب خدا نے بھیجا کہ سارے مالکیوں کو ختم کیا جائے، کچھ وہاں واپس نہ لا جائے، وہاں پر بھی لالچ کیا اور کچھ چیزوں کو واپس لے آیا۔ خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی اور خدا نے اسے رد کر دیا، چٹ کر دیا۔ خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جب وہ بزرگ داؤد کا مخالف تھا تو اس نے حکم دے دیا تھا کہ سارے جادوگر، سارے فالگیر، سارے ساحر جو ہیں ان کو ختم کر دیا جائے اور کوئی جو ہے وہ اسرائیل کے اندر باقی نہ رہے۔ لیکن ہم آپ لگ پہ نہ سوچا گیا، جدو خدا نے دعا دینا چھڑ دیتا، خدا نے فوجاں دے نال جانا چھڑ دیتا، خدا نے کلیاں کر دیتا، بری انہیں تنگ کرنا شروع کر دیتا، تو پھر کہنا کسے لبو، کسے نو، کسے ساحر نو، کسے رمال نو، کسے جادوگر نو۔ تو انہوں نے کیا کہنے لگے کہ اس اندور دے علاقے چ ایک عورت ہے ایسی جڑے جادوگر کر دیے، کہتے جی مینوں کو لے چلو۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلام میں تانوں ویکھیا، تو انہوں نے نر جانا ہے، وہ خوفزدہ ہو جائے گی کیونکہ تو مار دینا حکم دیتا، نے کہا میں پیس بدل کے جانا۔ سو سیڈ جدوں اسی ابلیس دی خدمت لی جانے ہیں کیسے کیسے بہانے کرتے ہیں۔ خدا پاک کلام کہتا چلا گیا بیس بدل کے، ساری باتیں پوچھنے لگا، اس نے کہا کہ کس کو بلاؤں تیرے لیے؟ کہتے سیموئیل کی کو میرے لیے بلایا جائے۔ یہ دیکھیں ابلیس کا سارا فارمولا۔ خدا کا کلام کہتا ہے جب اس کو بلایا گیا تو کہنے لگا کہ تو نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگا میری مدد کرے خدا کے نبی، اس لیے کہ خدا میری دعاؤں کو سنتا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں پھر اور وہ اسپرٹ اس میں سے ہو کے کیسے جواب دیتی ہے۔ اس نے کہا کہ تو خود ہی خدا سے پھر گیا، ٹھیک ہے، تو خود ہی خدا سے پھر گیا تھا، کل تو اور تیرا بیٹا میرے ساتھ پتال میں ہو گیا۔ افسوس ہے، کیسا خوفناک منظر خدا کا کلام کہتا دیا گیا۔ پاک کلام یہ بیان کرتا ہے اسی ابلیس کے ذریعے سے جس نے اسے برگلایا، خدا کا کلام کہتا المناک انجام دیا۔ اور دونوں باپ اور بیٹا، باپ کا گناہ تھا، بیٹا بنیامین جو داؤد کا بڑا خوبصورت دوست تھا مارا گیا اس کے ساتھ، دونوں ہی ہلاک ہو گئے۔ خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے میرے عزیزو، جب تک فرمان بردار رہا خدا کا کلام کہتا ہے جادوگروں کو وہاں سے نکالا، اور جب ان کی مدد لینے کی کوشش کی تو انہوں نے ان کو نگل لیا۔ اس لیے خدا کے کلام کا فتویٰ یاد رکھے زندگی کے اندر کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں ہے اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے آج کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں ہماری زندگی کے اندر جب کمزوری آتی ہے تو پھر یاد رکھیں جی گل ہم کرنے لگے غور نہ سننی، غور نہ سننی جگہ اے دیکھ لو اتنے ہمیں ثابت ہونی جگہ کہ جب جادو آپ کے خلاف نہیں چلے گا، خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے سن آپ کے خلاف نہیں چلے گا، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے جب آپ نافرمانی کریں گے تو پھر خدا کا حکم آپ کے خلاف آئے، جادو کریں گے ٹھیک ہے، پھر خدا آپ کو اذیت کے لیے، مشکل کے لیے، مصیبت میں جو ہے وہ بھیجے گا۔ کیوں؟ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اے آخری گل ذرا بلان دی ذرا دھیان نہ سنیں۔ خدا کا پاک کلام کہتا ہے انہیں پورا زور لا لیا، بڑا ٹیل لا لیا، خدا کا پاک کلام کہتا ہے کچھ نہیں جو بنیا۔ انہیں کیا کہ مجھے تو برکت دینے کا حکم ملا ہے، خدا اس کو برکت دے چکا، میں اسے پلٹ نہیں سکتا، وہ فرما بردار ہے۔ تو جو جان لگا تو پھر ملک نے روکیا، نے کیا خدا دے بندیا گل سن ذرا، بڑا کچھ اسی ویکھ کے کنے جانور ذبح کر چھڑے نے تیرے لیے اینے بڑے اعزاز دے دیتے، انعام دے دیتے، جہاں کوئی حال ہی دس جیسا نہ۔ پھر خدا دا پاک کلام کہتا ہے میں راستی دی دولت نو زید جانے، ظاہری طور پہ کہیں کہی گیا کہ میں خداوند جداں تو کمے گا کر تے جان لگے انہوں مشورہ کی دے کے گیا، انہوں نے کیا اس طرح تے انہاں نے جادو نہیں چل سکتا، ان کو خدا کے خلاف مارنے کی ضرورت ہے۔ جب خدا کے خلاف گناہ کریں، حرام کاری کریں، قربانیوں کا گوشت کھائیں، ان قربانیوں کو جو دیوتاؤں کو چڑھائی جاتی ہیں، خدا ان کو غیرت آئے گی اور خدا ان کو خود ان پر آفت بنا دے گا۔ سوچتا بہت افسوس والی بات ہے کہ ہم اکثر خدا ان کے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں۔ اس سے نہیں ہوا ہے، انہوں نے کی کیتا جشن لا دیتا، میلہ لا دیتا، اسرائیلوں پر بڑا سارا پلاٹ چڑھائی کر کے نا
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਮੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ, 2 दिन ਆਏ, 3 दिन ਵਾਕਫੀਅਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਬਦਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, हरामकारी शुरू कर दी, गोश्त खाना शुरू करता। खुदा का कलाम कहता खुदा ने अपने पाक फरिश्ते को भेजा, एक ही रात में 23,000 को ज़िबा किया। जादूगर एक को नहीं मार सका, एक पर जादू नहीं चला, फरिश्ते ने बाबा ने 23,000 को ज़िबा कर दिया। खुदा का कलाम ये बयान करता है। और उसके बावजूद जब लोग बाद में आए, अपने नबी को, अपने काहिन को हुक्म दिया कि इनको ज़िबा करके इनकी लाशों को टांग दे सरेआम, ताकि लोग जान जाएंगे खुदा के नाफरमानों का हाल और हशर क्या हो। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है तब फिनहास को खुदा के लिए गैरत आई और उसने उन लोगों को मारा, उनको ज़िबा करना शुरू किया। तब बवाल उसमें से खत्म हुई और खुदा ने फिनहास के साथ वादा किया कि तेरी नस्ल में से एक शख्स जो है लोगों को कबीले में से अब्दी अहद के तौर पर, काहिन के तौर पर मेरे से जुड़ा हो। प्रेज़ अल्लाह। समझे बात को? तो हमें गल समझ आई? ए जादू ना नहीं जे मरे, जादू ने उन्होंने कुछ नहीं किया, साहब ने कुछ नहीं किया। क्यों? लिखा क्या है? जादूगर कह रहा है, ये जादूगर का बयान है। खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, ना वो आदमजात है कि अपना इरादा बदले। ठीक है, जो कुछ उन्हें कह देता उसने पक्का, उसका कलाम नहीं बदल सकता, ना वो आदमजात है। एंड साढ़े अगू नहीं, आज गया तो कल और ते अगले दिन और। ठीक है, चर्च के अंदर बड़े नारे थे, जो ज़माइश मुश्किल आई तो चल अल्लाह तेरी यारी, कोई पता नहीं। ना वो आदम ज़ात है कि अपना इरादा बदले, क्या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करे, या जो कुछ उसने फरमाया है उसे पूरा ना करे। उनकी नाफरमानी उन्होंने मरवाया है। आज भी खुदा का कलाम बयान करता है, पाक कलाम के अंदर लिखा है खुदा के कलाम में कि क्या खुदा का कान भारी हो गया कि तुम्हारी सुनता है, उसका हाथ छोटा हो गया? नहीं, तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हें मरवाया। जुमे वाले दिन हमने क्या सुना था? खुदा का कलाम कहता तेरी बदकारी बहुत बढ़ गई, इसलिए मैंने तुझे गैर कौमों के हवाले कर दिया, असीरी में भेज दिया, ताकि तेरी कांट छांट करो, जरा ये सारा अब वो जो वो उतार दूं तेरे से, ताकि तू लीक से उतर। इसलिए मेरे जीतो, जब हम शागिर्दों की जिंदगियों को देखते हैं, जब वही मूसा वाली लाठी, जब बुजुर्ग मूसा का वही रॉड चला, खुदा का कलाम कहता है यीशु मसीह नासरी के वसीला से शागिर्दों को इख्तियार मिला। खुदा का पाक कलाम बयान करता है वो गैरबीन औरत को याद करें, लड़की को जो इफ्सुस के अंदर काम करती थी अपने मालिकों के लिए, और जब रसूल ने एक बार ही झिड़का, खत्म हो गया काम सारे के सारे। कलाम ये बयान करता है जब जादूगरों को पता चला कि यहाँ पर तो उससे बड़ी कुदरत आ गई है, खुदा का कलाम ये बयान करता है उन्होंने सारे ने अपनी किताबें इकट्ठियां की थी, रसूल के कलमा जाकर रख के जाके डाल दी थी। कलाम बयान करता उस वक्त उन्होंने मालियत कटी थी 50,000 रुपया, आज ये कीमत और 5 मान दी जाता है। और डजट भी वहीं पे चले जाए। बुजुर्ग मूसा के असा के मुकाबले में, सांप के मुकाबले में सांप बनाए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि इख्तियार है, वो लाठी इख्तियार है, अथॉरिटी है। अब लीस लोगों को अपने उस इख्तियार के वसीला से जादूगर और टूने को इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन खुदा का इख्तियार और अथॉरिटी जो है वो आला है, कायम है और हमेशा तक मेरे जो यकसा है। खुदा का कलाम कहता है रसूलों के खिलाफ कोई जादूगरी नहीं चल सकी। और आज भी दुनिया के अंदर देख रहे हैं, ये टेलीविजन चैनल पर कई दफा आपने नज़ारे देखे होंगे कि जादूगर तौबा करते हैं और माफिया मांगते हैं। मेरे अजीजों, इसलिए हमें इन चीजों से डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो बात करने की जरूरत है, अपने आप को खुदावंद के साथ कमिटेड करने की जरूरत है, वफादार रहने की जरूरत है। फिर डरावेगा ना दिन दा तीर ना तैनू रात अंधियारी, तू अपनी अखियां दा हाल वेखेगा शरीरां दा, खुदावंद बदला दिंदा आप उन्हां दी शरारत दा। खुदा का कलाम बयान करता जो हक ताला के पर्दा में रहता है, वो कादर मुतलक के साया में सुकूनत करता है। और आखिरी बात करते हुए खत्म करूंगा कि जेडे बूटा बंगाली ने ऐसा हम खुदा का कलाम बयान करता है, इनके बारे में भी सुन लें। खुदा का कलाम बयान करता है ऐसे करने वालों के बारे में लिखा है, पहले लोगों के बारे में जो खुदा के लोग हैं, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। हालेलुया, इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर, सुन लो जी, कुत्ते और जादूगर और हरामखोर और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और फिर करने वाला, खुदा का कलाम ये बयान करता दोनों जहन्नमी।
इंजी होंदा ना, एक भैन गल करदी है जरा ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ने कुछ किया है, तो तुझे भी कुछ किया है, हमें भी कुछ करने की जरूरत है। वही गल आस्ता आस्ता आगे पहुंचती, वही गल पूरा मल्ला शाम से गल ना बस करता है ना बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। खुदा अपने लोगों की मदद करता है, उनकी मुहाफ़ज़त, निगहबानी और सलामती जो है वो खुदा अपने लोगों के साथ लाता है। ये आखिरी बात करते हुए एक टेस्टिमनी के साथ कि पिछले दिनों हमारे चर्च में हमें एक ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ कि एक खानदान के अंदर, फैमिली के अंदर उनके मुखालफों ने उनके घर में तमीज़ फेंका, ये जो तकला होता है सें का वो डाला, और एक टूना करने के लिए उन्होंने वो किया, एक छोटी सी पोटली में कुछ चीज़ें बांध के उनका जो एक घर का कमरा था उसके अंदर डुबा दिया। और प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि जिस बेटी को ये मसला था उसी के जरिए से खुदा ने वो सारी चीजें वाज़ेह कर दी और बताया कि फलां जगह पे जो पोटली बंधी हुई है रखी है, उसे निकाल के बाहर करो, और खुदा का कलाम बयान करता सारा जोर हालेलुया। उसी बेटी के जरिए से खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा के खादिम ने सिर्फ उसके लिए दुआ की है, बांधा इब्लीस की कुव्वतों को, कुदरतों को। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि तकरीबन रात 11 बजे का वक्त था जब ये हलचल मची, तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे कि जब आए मैं देखा तो वो बेटी बहुत ज्यादा हाइपर, बहुत ज्यादा वो टेंशन में बड़ी परेशान, कभी इधर को भागे कभी इधर को भागे, और उसने वो निकाला हुआ था वो पोटली सी छोटी सी निकाली और कहने लगे कि इसको हाथ ना लगाए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलां हो जाएगा, इस तरह से ये मर जाएंगे वो मर जाएंगे। मैंने फेंको इसे नीचे, ये सुनसी नाज़री के नाम से हुक्म दिया, उसे नीचे फेंका। मैंने उसकी बहन को दूसरी को कहा इसके पकड़े, चेयर पे बैठाया, उस पे चार पे बैठाया, प्रेयर की, जस्ट दुआ करते ही बिल्कुल रिलैक्स हो गया मामला और उसको उठा के बाहर फेंक दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा का कलाम कहता है उस दिन के बाद बिल्कुल अमन सलाम की उस घर के अंदर। जादू आपके खिलाफ नहीं चल सकता, ये जादू वाले चलनगे, ये जलनगे, ठीक है। हमें सिर्फ वफादार होने की और खुदा के पाक कलाम पर एतकाद, तवक्कुल और भरोसा रखने को, इसके इसे अपने अंदर रखने की जरूरत है। खुदा का कलाम जिंदा और मुस्तर है, मुदारी तलवार से भी ज्यादा तेज है मेरे जिंदों। जब हम कलाम के साथ स्टैंड करते हैं, मसीह के साथ स्टैंड करते हैं, खुदा पर तवक्कुल और भरोसा रखते हैं, तो फिर कोई चीज हमें छू नहीं सकती। क्यों? क्या सुना है? खुदा का कलाम कहता है खुदा के लोगों को तो पता भी नहीं था कि उनके खिलाफ जादू कर रहा है, ठीक है। क्या हम दलेरी की, हमें पता भी होगा तो डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि जब खुदा हमारी तरफ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है? कोई नहीं। खुदा मुझसे दुआ इस कलाम के वसीला से